السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ آلٹ نیوز کے محمد زبیر کو سیتاپور ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ رجوع ہونے کی اجازت۔ مرکزی کابینہ نے آج ابھرتے ہوئے ہندوستان میں پی ایم اسکولز، پی ایم شری اسکولز کے نام سے مرکز کی اسپانسر شدہ اسکیم کو شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور ریاست بھر میں 16 تا 18 ستمبر منعقد کی جانے والی قومی یکجہتی تقاریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بی جے پی کے ایم ایل اے رگھونندن راؤ نے ریاستی اسمبلی میں کل بزنس ایڈوائزری کمیٹی میٹنگ منعقد کیے جانے کے سلسلے میں حکومت کے رویے پر تنقید کی۔ مرکزی کابینہ نے آج ابھرتے ہوئے ہندوستان میں پی ایم اسکولز، پی ایم شری اسکولز کے نام سے مرکز کی اسپانسر شدہ اسکیم کو شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ زائد 14,000 اسکول بشمول کیندرا ودیالیوں اور نوودیالیوں کو بھی پی ایم شری اسکولز میں شامل کیا جائے گا۔ اس اسکیم سے مرکزی حکومت، ریاست اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حکومت کی جانب سے دیکھ بھال کیے جانے والے اسکولوں کے تعلیمی معیار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے پی ایم گتی شکتی فریم ورک کو نافذ کرنے کے لیے ریلوے کی اراضیات کو طویل عرصے تک لیز پر حاصل کرنے کی پالیسی کو بھی منظوری دے دی۔ اراضیات کو طویل عرصے تک اس پالیسی سے ریلوے کو مزید آمدنی ہوگی اور تقریباً 1,20,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ علاوہ ازیں آئندہ 5 برسوں کے دوران 300 پی ایم گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ 14,597 اتنے اسکول کی گنوتا بڑھانے کے لیے، نیا نیترتو کھڑا کرنے کے لیے ایک کا بلاک میں 2 اسکول بن جائے۔ این ای پی نے پہلی بار دیش میں بال باٹیکا کی کلپنا، یعنی سرکاری اسکولوں میں پلے اسکول کی کلپنا لایا ہے۔ ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے آج حیدرآباد میں واقع بی آر کے بھون میں عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور ریاست بھر میں 16 تا 18 ستمبر منعقد کی جانے والی یوم قومی یکجہتی تقاریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس پروگرام کو بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کے لیے تمام تر مناسب اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اس ماہ کی 17 تاریخ کو باغ عامہ میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ اس کے علاوہ بنجارہ ہلز اور آدی واسی بھونوں میں کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس دوران نکسلس روڈ سے ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی جس میں مختلف آرٹسٹ اپنا مظاہرہ پیش کریں گے۔ بعد ازاں KCR ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ سومیش کمار نے بتایا کہ اس ماہ کی 16 تاریخ کو تمام اسمبلی حلقوں میں طلباء، نوجوانوں اور خواتین پر مشتمل بڑی ریلیاں نکالی جائیں گی، جبکہ 18 سپٹمبر کو تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز پر کلچرل پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس میٹنگ میں GAD سیکرٹری شیشا دھری، سیکرٹری PRNRC سندیپ کمار سلطانیہ، سیکرٹری ٹیکسٹائل جیوتی بدھا پرکاش، سیکرٹری ٹرائبل ویلفیئر کرشنا اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ بی جے پی کے MLA رگھونندن راؤ نے ریاستی اسمبلی میں کل بزنس ایڈوائزری کمیٹی منعقد کیے جانے کے سلسلے میں حکومت کے رویے پر تنقید کی۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رگھونندن راؤ نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں کسی بھی پارٹی کے واحد MLA کو بھی BAC میٹنگ میں مدعو کیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ آیا ریاستی حکومت نے نئے قواعد متعارف کروائے ہیں جن کے تحت اگر کسی پارٹی کے 3 ممبران ہو تب انہیں BAC پارٹی میں میٹنگ میں مدعو نہیں کیا جاتا ہے۔ بی جے پی MLA نے مزید کہا ہے کہ وہ اسمبلی کے قواعد پر مباحث کے لیے اسمبلی امور کے وزیر پرشانت ریڈی کے ساتھ کسی بھی طرح کے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ حکومت اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی کے خلاف ریمارکس پر BJP کے MLA ایٹیلا راجندر کو نوٹس جاری کی جائے گی۔ حیدرآباد میں شدید بارش، موسارام باغ برج کو بند کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں آج سے پہر دوپہر دھواں بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے موسارام باغ کے برج کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے جس کے پیش نظر ملک پیٹ اور LB نگر کی طرف سے امبر پیٹ جانے والی ٹریفک کے رخ کو موڑ کر برج کو بند کر دیا گیا۔
بعض مقامات پر بارش رک گئی، لیکن بعض علاقوں میں آخری اطلاعات ملنے تک بھی بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ تلنگانہ میں اگلی 4 دنوں تک موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر بعض اضلاع کے لیے یلو اور آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بھاگیہ نگر گنیش اتسو کمیٹی، جس نے راستہ روکو پروگرام کا اعلان کیا ہے، اس کے کئی کارکنوں نے آج حیدرآباد میں مختلف مقامات پر دھرنے دیے۔ اتسو کمیٹی کے ذمہ داروں نے اس لیے احتجاج کا اعلان کیا ہے کیونکہ ریاستی حکومت مبینہ طور پر حسین ساگر میں گنیش مورتیوں کی وسرجن کے لیے انتظامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بیشتر مقامات پر پولیس نے احتجاجیوں کو تحویل میں لے لیا اور مختلف پولیس اسٹیشنوں کو منتقل کر دیا۔ یہ دھرنے آئی ایس سدن، سنتوش نگر، ناگول اور شہر کے چند دیگر مقامات پر دیے گئے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے بھی پارٹی ورکرز پر زور دیا تھا کہ مقامی حلقوں کی سطحوں پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ تلنگانہ راشٹرا سمیتی کی ایم ایل سی کویتا نے کہا ہے کہ راشن شاپس کے باہر کبھی بھی کسی بھی وزیر اعظم کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ وہ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کے اس مطالبہ کا حوالہ دے رہی تھی، جس میں انہوں نے راشن شاپ کے باہر نریندر مودی کی تصویر لگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کویتا نے کہا کہ حکومت کو مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، تاہم مرکزی وزیر کو چاہیے کہ وزیر اعظم کی تصاویر کے معاملے میں کلکٹر کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ کویتا نظام آباد کے اربن ایم ایل اے گنیش گپتا کے ساتھ آسرا پینشن کی تقسیم کے بعد نظام آباد میں منعقدہ ایک جلسے عام سے خطاب کر رہی تھی۔ کویتا نے مزید کہا کہ ملک کی تاریخ میں کسی بھی پی ڈی ایس دکان پر کبھی بھی کسی پی ایم کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ నరేందర్ గారు, సంగీత గారు, ఆంజనేయులు గారు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ రాజ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా అనేక మంది సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, నరసింహాచారి గారు, మన నరసన్న గారు, జావేద్ గారు, దేవిదాస్ గారు, అంగిరేట్ల సాయిల్ గారు, మా సాంబన్న గారు, మొత్తం ఉద్యమంలో మా వేలు పట్టుకొని నడిపించినటువంటి సీనియర్ జర్నలిస్టు మిత్రులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. చాలా తీపి గుర్తులు ఉంటాయి నాకు ఎప్పుడైనా కూడా. నిజామాబాద్లో తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మేనేజ్మెంట్లు వార్తలు రాయడానికి భయపడేటువంటి సందర్భంలో అక్క మీరు ఇక్కడికి రండి, మీరు అక్కడికి రండి అని చెప్పి గైడ్ చేసి తీసుకెళ్ళి మరి ఉద్యమాన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలో బతికించుకున్నటువంటి మహానుభావులు జర్నలిస్ట్ మిత్రులంతా ఉన్నారు. తమ్ముడు రాజేష్ ఉన్నాడు. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. నూతన కార్యవర్గం ఎన్నికైనటువంటి ప్రతి సందర్భంలో కూడా నూతనంగా అనేక ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఏదన్నా కొత్తగా చేయాలి మా టెన్యూర్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అనేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తారు. దానికి తప్పకుండా మా వంతుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మీరు చూస్తున్నారు మా ప్రజాప్రతినిధులందరం, మన గణేష్ అన్న కావచ్చు, నేను కావచ్చు, మన ప్రశాంత్ అన్న కావచ్చు, జీవరెడ్డి గారు కావచ్చు, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు, షకీల్ గారు, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్సీలు అలీంబాయ్ గారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము ప్రెస్ మిత్రులకు ఎప్పుడు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ వీలైనంత మీకు సౌకర్యవంతంగా మీ కవరేజ్ కానీ వ్యవస్థ కానీ ఉండేలాగా ఎక్కడికక్కడ ప్రయత్నం చేస్తాం. నిజానికి కొంత చిన్నగానే అయింది మన ప్రెస్ క్లబ్, పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ
తప్పకుండా బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ అన్నారు, పైన ఒకటి కంప్యూటర్ షెడ్ అన్నారు. ఆ రెండింటికి కూడా సంపూర్ణంగా నా ఎమ్మెల్సీ ఫండ్స్ నుంచి నేను ఇచ్చి సహకారం అందిస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి గణేష్ అన్న కూడా వచ్చింది కాబట్టి గణేష్ అన్న వంతుకి ఇంకేమన్నా అన్నను కూడా అడుగుదాం, తప్పకుండా అడిగి అన్నతో కూడా చేయించుకుందాం. కానీ ఒక ఆడబిడ్డగా మనస్ఫూర్తిగా నేను మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులను కోరేది ఒకటే, ఎంతమంది జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, ఎవరికి ఇళ్ల స్థలాలు లేవు, ఎవరికి ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి అన్న విషయం మీరు చెప్పగలుగుతారు కానీ నేను చెప్పలేను. నేను చెప్తే వేరే రకంగా ఉంటుంది, కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది, తెలిసి తెలియక కొన్ని మా వైపు నుండి పొలిటికల్గా తప్పులు దొరికే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ బాధ్యత మా మీద పెట్టకండి. ఇవాళ నేను మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, కరెక్ట్గా మనం ఎంతమంది సభ్యులం ఉన్నాం, ఎక్కడ ల్యాండ్ కావాలి, ఎంత ల్యాండ్ కావాలి అన్నది ఒక 2 డేస్లో మీరు అన్ని సంఘాల వాళ్ళు కూర్చోండి. ఎలక్ట్ అయింది అన్న శేఖర్ అన్న కావచ్చు, కానీ తనను వెనుకుండి నడిపించేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. అందరూ కూర్చొని ఒక 2 డేస్ టైంలో దయచేసి ఒక ఫైనల్ లిస్ట్ ఇవ్వండి. తప్పకుండా ఒక 1.5 మంత్ లోపల క్లియర్ చేసి ఇచ్చే బాధ్యత అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుతాను. మీ అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. రోజు రోజుకు తెలంగాణలో ల్యాండ్ వాల్యూస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, రోజు రోజుకు భారం పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎంత తొందరగా మాకు ఆ లిస్ట్ ఇస్తే అంత తొందరగా జర్నలిస్టులకు ఇల్లు స్థలాలు ఇచ్చేటటువంటి సంపూర్ణ బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి నేను కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇందులో సంఘాల వారీగా ఇక ఇతరత్ర ఏమన్నా పొరపక్షాలు ఉన్నా కూడా దయచేసి పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నుకున్నటువంటి కార్యవర్గం, అదేవిధంగా నూతనంగా వచ్చేటటువంటి జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండడానికి సీనియర్ జర్నలిస్టు అన్నదమ్ములందరూ కూడా లీడ్ తీసుకొని సహకరించవలసిందిగా మేము అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నాకే నామోషి అనిపిస్తుంది, మా జిల్లాలో ఇంకా ఇచ్చుకోలేదు ప్లేసు అంటే. చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అది ఓవరాల్గా రాష్ట్రంలో నాకు మా నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఒక మచ్చగా ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఒక లిస్టు తయారు చేసి ఇవ్వండి, పొరపక్షాలు లేకుండా. ఇక్కడికి వచ్చిందే అందుకు కేవలం యాక్చువల్గా ఈపాటికే నేను హైదరాబాద్లో ఉండాలి, నేను కేవలం ప్రెస్ క్లబ్కి వచ్చింది మాత్రం జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ఇండ్ల విషయం మనం డిసైడ్ చేసుకుందామని రావడం జరిగింది. సో అది ఒకటే సింగిల్ ఎజెండా. ఇక పొలిటికల్ కంటే ఇప్పటి వరకు స్పీచ్లో చాలా చెప్పిన, కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు. దాంతో మీ అందరు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, సింగిల్ ఎజెండా జర్నలిస్టుల ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి. మీ అందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ గారు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. దానికి ఉదాహరణ ఎంతోమంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు సీఎం రిలీఫ్ ఇవ్వడం కావచ్చు. ప్రత్యేకంగా जट चल्ला हेडफोन लगाकर ट्रैक अबूर करने वाला नौजवान ट्रेन की टक्कर से हलाक। हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक अबूर करने वाला एक नौजवान ट्रेन की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना के जड़चल्ला में पेश आया। मुस्तकर बादेपल्ली बोकारो कंपाउंड से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साला विनय कुमार कानों में एयरफोन लगाकर किसी से बात करते हुए ट्रैक क्रॉस कर रहा था कि इसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिसके नतीजे में वो ट्रैक से नहीं हटा और उसे गुड्स ट्रेन ने टक्कर दे दी। ट्रेन की टक्कर से नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू परसों वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज़ करेंगी, ताकि मुल्क से टीबी को साल 2025 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मिशन को दोबारा शुरू किया जा सके। ये मुहिम मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनकुश मंडोया और ममलिकती वज़ीर बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की मौजूदगी में शुरू की जाएगी। इस मौके पर रियासत और ज़िले के सेहत इंतज़ामिया, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़, सिविल सोसाइटी और NGOs के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान सदर मुर्मू नैक्शे मित्रा नामी एक पोर्टल को भी लॉन्च करेंगी, जिसके ज़रिए टीबी का इलाज करने वालों के लिए अतिया देने वालों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम होगा। जनूब मशरिक़ी खलीज बंगाल और उसके आसपास के इलाक़ों के अलावा मशरक़ी वस्ती इलाक़े में तूफ़ानी हवा का दबाव बना है। इसके ज़ेर असर आइंदा 24 घंटों के दौरान मगरबी वस्ती खलीज बंगाल के ऊपर हवा में कभी कमी के दबाव वाला इलाक़ा बन सकता है। आइंदा 4 दिन के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का कवी इम्कान है।
ماحول، جنگلات اور ماحولیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ شہروں کے درمیان مسابقتی جذبہ ابھارنے کے لیے اختراعی اقدامات کیے جانے سے فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وہ نئی دہلی میں بلو اسکائز کے صاف ہوا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر سوچھ پون نیل گگن پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ نیشنل کلین ایئر پروگرام کے تعلق سے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نچلی سطح پر عوام کی شمولیت، طلبہ اور NGOs کے علاوہ تحقیقی کاروں کی شرکت ضروری ہے۔ ہندوستان میں کووڈ ٹیکہ اندازی کے ذریعے اب تک 213 کروڑ 9 لاکھ سے زائد افراد کا احاطہ کیا جا چکا ہے۔ اب تک 12 سے 14 برس کی عمر والوں کو 4 کروڑ پہلے خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں سرگرم کیسوں کی تعداد 50,594 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5,379 نئے کووڈ معاملات درج کیے گئے۔ صحتیابی کی شرح 98.70% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ سے متاثرہ 7,000 مریض صحت یاب ہوئے۔ اطلاعات و نشریات مملکتی وزیر ڈاکٹر ایل مرگن نے کہا ہے کہ دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو ہمارے ملک میں نہایت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ نئی دہلی میں واقع آکاش وانی رنگ بھون میں آکاش وانی اور دوردرشن انجینئرنگ کے ملازمین کی ایسوسی ایشن کے قومی کنونشن کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر مرگن نے کہا کہ پرسار بھارتی کے ملازمین حکومت کا اندرونی حصہ ہیں اور جمہوریت میں نہایت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آکاش وانی اور دوردرشن کی آواز ملک کے ہر شہری کے دل کو چھوتی ہے۔ مرگن نے مزید کہا کہ پرسار بھارتی نہ صرف خبروں میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے بلکہ ہندوستانی آرٹ اور کلچر کو بھی فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ اس موقع پر مملکتی وزیر ڈی چوہان اور پرسار بھارتی کے EO مینک اگروال بھی موجود تھے۔ راہل گاندھی نے چہارشنبے کو کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کیا۔ بھارت جوڑو یاترا کے سلسلے میں پہلی قدم کے طور پر قومی پرچم کو اٹھایا گیا۔ اس یاترا کا آغاز راہل گاندھی نے کیا۔ اس میں تمل ناڈو کے چیف منسٹر اسٹالن، راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ اور چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر بھوپیش بھاگپال سمیت کئی لیڈروں کی موجودگی میں گاندھی منڈپم سے اس کا آغاز ہوا۔ واضح رہے کہ راہل گاندھی پارلیمنٹ میں کیرلا سے نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بھارت جوڑو یاترا کنیا کماری سے کشمیر تک 3,500 کلومیٹر تک کا سفر 150 دنوں میں طے کرے گی۔ یہ یاترا 12 ریاستوں کے علاقے 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری رہے گی۔ دراصل یہ یاترا نریندر مودی کی جانب سے ملک کے اندر ہندوتوا کے نام پر پھوٹ ڈالنے والی پالیسی کے خلاف جوڑنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی کے ساتھ 117 ارکان پر مشتمل ارکان پارلیمان، MLAs، لیڈرز کا ایک گروپ میں حصہ لے گا اور عوام کا شعور بیدار کرے گا تاکہ ملک سے منافرت ختم ہو اور آپسی اتحاد و اتفاق میں اضافہ ہو سکے۔ تمل ناڈو میں بھی شرپسند قائدین وہاں کی حکومت کو گرانے کی فکر میں ہیں۔ چنانچہ حکمراں پارٹی کے 10 MLAs مخالفین کے رابطے میں ہیں۔ آل انڈیا انا DMK اموری جنرل سیکرٹری AK پلانسوامی EPS نے دعویٰ کیا ہے کہ DMK کے 10 ممبران اسمبلی ان کے ساتھ ہیں۔ AK پلانسوامی نے DMK پر خاندانی حکمران اور کارپوریٹ پارٹی ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ اس پلانی کی مرکز کی کارپوریٹ حکومت نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ صرف کارپوریٹ طبقہ اور سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ AK پلانسوامی تمل ناڈو میں BJP کے آشیرواد کے بغیر حکومت نہیں بنا سکے۔ شاید انہیں حاصل شدہ احکامات کے مطابق وہ ریاستی حکومت اسٹالن حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان اسٹالن کے DMK پارٹی کے 10 اسمبلی ارکان کی تائید حاصل ہے۔ جیل حکام نے ادھو ٹھاکرے کو سنجے راوت سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جیل حکام نے چہارشنبے کے روز شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے کو آرتھر روڈ جیل سے پارٹی لیڈر سنجے راوت سے ملنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سنجے راوت پر چاول گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے جیلر کی کیبن میں سنجے راوت سے ملاقات کی
اجازت دینے سے جیلر نے انکار کر دیا ہے۔ جیل حکام نے کہا کہ وہ عدالت سے احکامات حاصل کریں۔ دوسری جانب عدالت نے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور شیو سینا لیڈر سنجے راوت کی عدالتی مدت ممبئی کی خصوصی عدالت نے 19 ستمبر تک بڑھا دی ہے۔ ہندوستان میں کووڈ وبا کی تناظر میں اینٹی بائیوٹک ڈولو 650 کے استعمال میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں اینٹی بائیوٹک کے اندھادھند استعمال سے گردوں کی خرابی واضح ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حالیہ تحقیق تشویش کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ کرونا وبا کے تناظر میں ہندوستان میں ڈولو 650 کے استعمال میں ڈرامائی اضافے پر بحث جاری ہے۔ ہندوستانیوں نے 2019 میں 500 کروڑ روپے کی بائیوٹک ادویات استعمال کیا ہے۔ اس طرح سے ہندوستان اینٹی بائیوٹک کا بہت بڑا صارف ہے اور یہ صحت عامہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ انڈونیشیا میں پیٹرول قیمتوں میں 30% اضافے پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ انڈونیشیا میں پیٹرولیم مصنوعات میں 30% اضافہ کیا گیا ہے، جس پر ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مشتعل ہجوم نے جلاؤ، گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی کی۔ حالیہ اوپیک اور اسی کے اتحادیوں کے فیصلے کے مطابق پیٹرول کی پیداوار کو کچھ حد تک گھٹا دیا گیا، جس کے سبب قیمتوں میں 3% اضافہ ہوا، لیکن حکومتوں نے موقع غنیمت جان کر قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ ایسا ہی واقعہ انڈونیشیا میں پیش آیا۔ عالمی مارکیٹ میں 3% اضافہ قیمتوں کی وجہ اندرون ملک 30% اضافہ کر دیا گیا۔ چنانچہ انڈونیشیا اس پر حکمت عملی پر عمل کیا۔ قیمتوں میں اضافے پر دارالحکومت جکارتہ سمیت تمام بڑے شہروں میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے سڑکوں بلاک کر دیں اور سرکاری املاک کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ جواب میں مظاہرین نے پولیس پر پتھر برسائے اور پولیس وین کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مشکل حالات اور مجبوری کے تحت کیا گیا۔ حکومت کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں پر سبسڈی دینا ناممکن ہے۔ یمن میں علیحدگی پسندوں اور القاعدہ جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی گھمسان کی جنگ میں دونوں جانب سے مجموعی طور پر 27 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یمن میں متحدہ عرب امارات کے زیر انتظام جنوبی صوبہ عبین میں القاعدہ کی جزیرہ عرب شاخ کی جنگجوؤں نے علیحدگی پسندوں پر حملہ کر دیا۔ یمن کی علیحدگی پسند اور متحدہ عرب امارات کی تربیت یافتہ سیکورٹی اہلکاروں نے بھی شدید مزاحمت کی۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے مقابلے میں 21 اہلکار اور 6 القاعدہ جنگجو مارے گئے۔ عبین کی یہ علیحدگی پسند متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ ہیں اور صوبے میں سیکورٹی کی فرائض میں انجام دیتے ہیں۔ ان علیحدگی پسندوں کی حوثی باغیوں کے ساتھ 1 سال کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے۔ القاعدہ جنگجوؤں اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ باغیوں میں خونی جھڑپ اقوام متحدہ کے رضاکار کی القاعدہ کی تحویل میں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہوئی۔ اقوام متحدہ کے 5 رضاکاروں کو رواں برس فروری میں بندرگاہ سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں اسکول میں بس میں 2 اور تاجروں کے قافلے بارودی سرنگوں کے زد میں آ گئے۔ طلبہ سمیت 35 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں اس وقت بارودی سرنگ دھماکہ ہو گیا جب وہاں سے فوجی حفاظت میں ایک اسکول کی بس اور تاجروں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ دھماکے میں 35 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں وہ طلباء بھی شامل ہیں جو تعلیمی سال مکمل ہونے پر گھر کو واپس ہو رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر مقامی تاجر شامل ہیں جو اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔